واصل صاحب، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے بات ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ارشادات ہیں، آپ کا عمل مبارک، اس کے اوپر بات ہوئی۔ لے پالکوں کے ساتھ جو حسن سلوک ہے اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ حافظ صاحب، لے پالکوں کے بارے میں پہلے ابھی آیت کا ایک حصہ پڑھا گیا جی، جس میں یہ تھا کہ ان کو ان کے آبا کے نام سے پکارا جائے، ادعوہم لآبائہم، جی، ان کے باپوں کے نام سے ان کو پکارا جائے۔ اس پہ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر باپوں کا نام نہیں پتہ جی، تو پھر اس صورت میں وہ کیا ہیں؟ اب بندہ وہ اپنا نام ولدیت کے خانے میں نہیں لکھوا سکتا لے پالک کے لیے، کیونکہ اس نے اسے لے کے پالا ہے، لیکن اس کے ساتھ پھر رشتے کی نوعیت کیا ہے؟ تو قرآن وہاں پر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہیں ان کے آبا کے نام معلوم نہیں ہے فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، سبحان اللہ، تو پھر یہ دین میں تمہارے یہ بھائی ہیں، اخوت کا رشتہ ہے تمہارا ان کے ساتھ، اور یہ تمہارے دوست ہیں، تمہارا ولا کا رشتہ ہے ان کے ساتھ۔ لے پالکوں کے ساتھ اخوت کا رشتہ اور ولا کا رشتہ، یہ دونوں رشتے تقاضا کرتے ہیں اس کے ساتھ نہایت درجہ محبت کا، جی، بہت بڑی شفقت کا، کیونکہ اخوت میں تو پورے مومنین ایک ایسے جسم کی مانند ہیں کہ اگر ایک عضو کو تکلیف پہنچی ہے تو سارا جسم اس کو محسوس سبحان کرتا ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، یہ اخوت ہے۔ جی، بالکل۔ اب اسی اخوت سے پھر آگے ولا ہے، تو جس کے اندر اس کے اوپر بے پناہ شفقت ہے، وہ اپنے اسی باپ کو جس نے اسے لے کے پالا ہے وہ پیار سے، اگرچہ اصلی معنی میں نہیں، حقیقی معنی میں نہیں، لیکن ابا جی کہہ کر بلائے گا، بلا سکتا ہے، یہ اسے بیٹا کہے گا، بلائے گا۔ صرف سمجھنے میں اور کاغذات میں لکھنے کی بات ہے کہ وہاں پر اس کے حقوق جو ہیں وہ مجروح نہ ہوں، اور وہاں وہ معاملہ سمجھا یہی جائے کہ اس کا اصل باپ کون ہے، لیکن اب اسے بار بار یہی بتایا جائے، وہ اسے انکل تو کہہ کے نہیں بلائے گا، وہ اسے ابا جی کہہ سکتا ہے، بلائے گا۔ اور یہ تو قرآن مجید میں یہ لفظ ہے، ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کو باپ کہہ کے بلاتے تھے، ہمارے ہاں یہ رواج بھی چلتا ہے، وہ اپنی جگہ بات۔ لے پالک کے ساتھ شفقت کا بہترین مظاہرہ وہ ہے جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ زید کو آپ نے لے کے ہی پالا تھا، اور دنیا اسے زید بن محمد کے نام سے پکارتی تھی۔ جب زید کے اپنے قبیلے کا ایک بندہ آتا ہے اور اسے پہچانتا ہے کہ یہ تو وہی زید ہے جس کا باپ اسے ڈھونڈتا پھرتا ہے، تو اسے آواز دیتا ہے، زید بن حارثہ، تو زید بن حارثہ ہے۔ وہ کہتا ہے میں زید بن حارثہ نہیں ہوں، میں تو زید بن محمد ہوں۔ وہ اپنے پتا ہے اسے کہ میں زید بن حارثہ ہوں، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں تو زید بن محمد ہوں۔ وہ اسے کہتا ہے کہ یار تو تیرے ماں باپ تجھے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، تو وہ نہیں مانتے، کوئی بات نہیں مانتا۔ بندہ جا کے واپس آپ اس کے ماں باپ کو بلا کے لاتا ہے، اس کے باپ کو بلاتا ہے، اس کے بھائی کو بلاتا ہے، کیا ہو تمہارا بیٹا مل گیا ہے؟ وہ یہاں آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات ہوتی ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو تم تجویز پیش کر رہے ہو اس سے بہتر میں تمہیں حل بتاتا ہوں، زید اگر تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو اسے لے جاؤ۔ اب زید کے اوپر فیصلہ چھوڑا گیا تو زید نے اس کا یہ جواب دیا تھا، لا ارید برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدلا، میں حضور کی جگہ کوئی بدلہ قبول نہیں کروں گا کہ میں حضور کو چھوڑ دوں اور کسی طرف چلا جاؤں۔ ولا اورثہ علیہ والدم ولا ولدا، نہ میں کسی باپ کو آپ پر ترجیح دیتا ہوں، نہ کسی اولاد کو آپ پر ترجیح دیتا ہوں، میرے لیے سب کچھ یہ ہیں۔ یہ کیا تھا؟ اس کا مطلب ہے یہ وہ حسن سلوک تھا آپ کا کہ زید جو آیا ایک غلام بن کے تھا اور جسے آپ نے بیٹا بنایا تھا، اس کے ساتھ اس درجہ محبت فرمائی ہے کہ دنیا بھی اسے زید الحب کے نام سے جانتی ہے، یعنی اس کا لقب بن گیا تھا زید الحب، کہ یہ ہے محبت ہے رسول اللہ کی۔ بلکہ بعد میں بھی جب زید کا اپنا بیٹا بھی ہوا ہے تو اسے بھی اسامہ الحب ابن الحب کہا جانے لگا، یہ اسامہ محبوب ہے جو محبوب کا بیٹا ہے۔ تو یہ زید کے ساتھ لے پالک کے ساتھ سلوک فرمایا آپ نے، تعلیم دی کہ اگر آج ہم ایک بچہ لے کے پالتے ہیں، پالا جا سکتا ہے، ہمدردی ہے، تعاون ہے اس کے ساتھ، یہ نیکی کا ایک کام ہے، شفقت کا اظہار ہے، لوگوں کا بوجھ بھی بانٹا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی وہ آیت بھی سنا دیں، ماں کانا محمد نبا، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماں کانا محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، حضور مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، کیونکہ وہی تو جو معاملہ تھا زید بن محمد والا، اسی کو تو اللہ نے چینج کیا، بعد میں بدل دیا کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، اور یہ زید پھر آپ کا اسی طرح اس کے ساتھ متبنہ تھا، لیکن پھر وہ بیٹے کی حیثیت اس کی نہ رہی۔ تو لے پالک کے ساتھ بہرحال وہ جو سلوک ہے قرآن مجید اسے کہتا ہے، یہی بتاتا ہے قرآن کہ الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، تم اپنے دوستوں کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو، یہ قرآن منع نہیں کرتا اس بات سے، تو ان کے ساتھ محبت کا، شفقت کا، نیکی کا سلوک کرنے کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔